واشنگٹن کے قریب واقع امریکی محکمہ زراعت کے ریسرچ سینٹر سے منسلک ماہر نباتات لوئس زسکا کے مطابق آج کل کی کاربن ڈائی آکسائیڈ سے آلود آب و ہوا غیر ضروری جڑی بوٹیوں کی افزائش کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہے۔ لوئس زسکا زرعی تحقیق کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ ماحولیاتی رجحان جاری رہنے کی صورت میں الرجی کے متاثرین کو آنے والے اشروں کے دوران زیادہ طویل اور شدید نوعیت کے پولن کے موسموں کا سامنا ہوگا۔ سن 1900 میں ریگ ویڈ نامی بوٹی اس وقت کی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں پولن کی اوسطاً 5 گرام مقدار پیدا کرتی تھی۔ اس کے بعد 1990 کی دہائی میں پائی جانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کی بنیاد پر دیکھیں تو ایک اوسط ریگ ویڈ اندازاً 10 گرام پولن پیدا کرتی تھی۔ اگر مستقبل میں آج سے 50 سال کے بعد کاربن ڈائی آکسائیڈ کی متوقع مقدار کی بنیاد پر دیکھیں تو یہی ریگ ویڈ پولن کی 20 گرام مقدار پیدا کرے گی۔ لوئس زسکا نے الرجی پیدا کرنے والی بوٹیوں اور پولن پر تحقیق 10 سال پہلے شروع کی۔ ان کی رائے میں جتنا زیادہ پولن کوئی بوٹی پیدا کرتی ہے اتنا ہی عوامی صحت کو اور زراعت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ زراعت کو اس لیے کیونکہ یہ بوٹیاں کمرشل اجناس کے لیے دستیاب پانی، مٹی کی زرخیزی کے لیے ضروری اجزاء اور روشنی کو چرا لیتی ہیں۔ یہ بہار میں عام اگنے والی ریگ ویڈ ہے۔ یہ 4 سے 6 فیٹ تک اونچی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ڈیرل زیلڈن امریکی ریاست شمالی کیرولائنا کے انسٹی ٹیوٹ فار انوائرمنٹل ہیلتھ سائنسز سے منسلک ہیں۔ ان کے مطابق عام الرجیز میں گزشتہ 10-15 سالوں سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کہ اگر آنے والے سالوں میں جڑی بوٹیوں کے پولن کی مقدار بڑھی تو انہیں یقین ہے کہ الرجی کے متاثرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر زیلڈن کی رائے میں دمہ اور الرجیز کا آپس میں قریبی تعلق ہے۔ اندازہ ہے کہ الرجیز کی دیکھ بھال پر عوام کو 8 سے 10 ارب ڈالر سالانہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ دمہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی دیکھ بھال پر اربوں ڈالر سالانہ خرچ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر زیلڈن کا یہ بھی کہنا ہے کہ الرجیز کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور الرجیز کے مریض اکثر ایک سے زیادہ بوٹیوں کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تازہ ترین تحقیق میں ماحول اور وراثت کے اس طبی مسئلے میں کردار کو بھی ثابت کیا ہے۔ بوٹیوں کی ہزاروں معلوم اقسام میں سے صرف 8 یا 10 کے الرجیز کا باعث بننے کے بارے میں علم موجود ہے۔ تاہم بوٹیوں کی کئی اقسام میں اب ان کے خلاف استعمال ہونے والی ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو چکی ہے، اور اس کا مطلب ہے صحت اور زراعت کی سائنسی تحقیق پر مزید سرمایہ کاری کی ضرورت، جس میں بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے نئے اور زیادہ محفوظ طریقے بھی شامل ہیں۔ سلیما پلیشیو کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔